السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جب میں نے عصر کی نماز کے بعد اپنا موبائل کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرے کسی قریبی دوست نے ایک ویڈیو کلپ اور ایک آڈیو کلپ مجھے بھیجا ہے۔ جب سے میں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا اور آڈیو کلپ کو میں نے سنا، تب سے مجھے بے چینی نے گھیر کے رکھا ہے، کیونکہ گزشتہ کل احمد آباد میں واقع ہونے والے حادثے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور دیر رات تک مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کیا رات کو ہم سوتے بھی ہیں۔ آپ پہلے وہ ویڈیو کلپ سن لیجئے اور پھر شریک غم ہو جائیے، پھر ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ عارف خان، اور میں جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں، اس پہ کسی کا دور یا دباؤ نہیں ہے۔ اب بس کیا کہیں، یہ سمجھ لیجیے خدا کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے، اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ہے۔ اور ڈیئر ڈیڈ، یار کب تک لڑیں گے اپنوں سے؟ گیس وڈرول کر دو، نہیں کرنا۔ یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی، پیار کرتے ہیں عارف سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کریں گے۔ اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے، وہ آزاد رہے، چلو اپنی زندگی تو یہیں تک ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی کہ میرے سے غلطی کہاں رہ گئی۔ ماں باپ بہت اچھے ملے، دوست بھی بہت اچھے ملے، بس شاید کہیں کمی رہ گئی مجھ میں یا شاید تقدیر میں۔ میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں، محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں۔ چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہتی ہے۔ یہ پیاری سی ندی، پرے کرتے کہ یہ مجھے اپنے آپ میں سنبھالے، اور میرے پیٹ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا۔ میں ہواؤں کی طرح ہوں، بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں، اسی کے لیے نہیں رکنا۔ میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چاہیے تھے وہ مل گئے، اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائی وہ بتا چکی ہوں، بس کافی۔ تھینک یو، اور مجھے دعاؤں میں یاد کرنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہیں ملے۔ چلو الوداع۔ احمد آباد کی رہنے والی ایک عائشہ نامی لڑکی نے اپنے دلوں میں غموں کا سمندر لیے ہوئے اپنے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اور کسی پر کسی طرح کے کوئی الزام نہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو سبرمتی ندی کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب عائشہ کے والد سے عائشہ کے خودکشی کی وجہ معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ عائشہ کے شوہر جو کہ راجستھان کا رہنے والا ہے، اس کی طرف سے جہیز کے مطالبات تھے۔ یہی خودکشی اور سوسائڈ کی وجہ تھی۔ ہر روز اس ظالم درندے نے عائشہ کو کوسنے سے لے کر ستانے سے لے کر طلاق دینے تک، یہاں تک کہ عائشہ کو جلانے اور مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ عائشہ کی یہ جو ویڈیو وائرل ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عائشہ محبت کی ماری تھی، لیکن وہ ظالم شوہر جہیز کا لالچی تھا۔ نہ جانے آج بھی ہمارے معاشرے میں کتنی عائشہ جہیز کے لالچی خاندانوں کے ہاتھوں ستائی جا رہی ہے، اور پھر اپنے آپ کو سمندروں کے دھار کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جہیز کے نام پر ستائی ہوئی عائشہ اور ان کے والد کے غم کو دیکھ کر مجھے اپنے معاشرے کے بانجھپن اور بے حسی پر دکھ ہو رہا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے کہ ہر گلی ہر محلہ کتنی عائشائیں آج مدد مدد کر پکار رہی ہیں، تڑپ رہی ہے اور بلک رہی ہے، لیکن ہمارا یہ ظالم معاشرہ کسی بھی عائشہ کے مدد کو تیار نہیں ہے۔ ہم جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لازوال کردار پر گھنٹوں پر تقریریں کرتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کتنی عائشہ ظلم کی بھٹی میں پس رہی ہے اور ستائی جا رہی ہے، لیکن ہمارا یہ ظالم معاشرہ کسی عائشہ کے مدد کو بھی تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ
اب اصلاحی معاشرہ نہیں رہا، بلکہ آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا اور بے حس معاشرہ ہے، جہاں کسی مظلوم کے ساتھ کندھے ملانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب میں عائشہ کے والد کا وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں مجرموں کی طرح بیٹھا اور موبائل کے اسکرین پر عائشہ کے والد کی وہ درد بھری داستان سن رہا تھا، کیونکہ میں بھی اس سڑے گلے ہوئے اور اس حیوانات سے بھرے ہوئے معاشرے کا ایک فرد ہوں، جہاں ہر روز مظلوم اور معصوم عائشہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جہیز کے نام پر کتنی عائشائیں ذلیل ہو رہی ہے، ان کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں حائل ہو رہی ہیں۔ آج بھی ہمارے عورتوں کے تمناؤں پر پانی پھیرے جا رہے ہیں، ان کی ارمانوں کو کھلے عام قتل کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی لڑکیوں پر خدا کی زمین اپنی تمام وسعت اور اپنی تمام کشادگی کے باوجود روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اور وہ لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت ان کے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ انہیں سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف اپنی بیٹی کی اٹھتی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کے اٹھتی ہوئی گندی نگاہیں ہوتی ہیں، اور تیسری طرف پڑوسیوں کے طعنہ ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے والدین اس گلاب کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کے تلاش میں نکلتے ہیں تو جہیز کے مطالبات اور جہیز کے ڈیمانڈ ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہ لڑکی عائشہ اپنے شوہر کی بے غیرتی سے پریشان آ کر اپنے آپ کو ندی کے حوالے کر دیا۔ وہ درندے شوہر کئی مرتبہ اس سے جہیز کے مطالبات کر چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ بھی گئی تھی، لیکن اس بے غیرت شوہر کو شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں آئی، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا اگر تو مرنا چاہتی ہے تو مر جا، مجھے ایک ویڈیو بنا کر بھیج دینا۔ اور اس جذباتی عائشہ نے اس نالائق کی بات کو مان کر اس درندے سے اپنے جان کو چھڑانے کا حل اس خودکشی میں تلاش کیا، جو کہ بہت غلط ہے، اور میں اس خودکشی کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی پریشانی کا حل، کسی بھی مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کل میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بے اختیار رو پڑا، اور میں اللہ سے پوچھ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے ان درندوں کو کیوں انسانی شکل میں پیدا کیا، جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کسی جیتے جاگتے انسان کا قتل عام کر دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں۔ میں بے شمار لعنتیں بھیجتا ہوں اس مرد پر جو کسی کی بیٹی سے اور اپنی بیوی سے جہیز کے مطالبے کرتے ہیں۔ اللہ ایسے نامردوں کو حقیقی مرد بنائے، ورنہ ایسے نامردوں سے اللہ رب العزت اس دنیا کو خالی کر دے اور ان لوگوں کو غرق کر دے اور زمین میں دھسا دے، اس سے پہلے کہ وہ کسی کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دے۔ میں اس بہن عائشہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو میری بہن عائشہ کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک درندے کے لیے اپنی قیمتی تحفہ، اپنے جان کو داؤں پر مت لگانا، کسی کے خاطر اپنی قیمتی زندگی کا خاتمہ مت کرنا، کسی مشکل اور پریشانی سے گھبرا کر خودکشی جیسے لعنتی چیز کو اپنے گلے میں مت ڈالو۔ یہ بات بہت ممکن تھی کہ وہ عائشہ اس درندے سے اپنے جان چھڑا کر طلاق لے کر اپنے باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی، اور پھر میرا رب کسی انسان کے بچے کو بھیجتا جو اس کا ہمسفر بنے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس عائشہ نے خودکشی جیسے لعنتی چیز کو قبول کر لیا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، خدا کے لیے جینا سیکھو، جینا سیکھو، مرنا تو ایک دن مقدر ہے، اور تم اشرف المخلوقات ہو۔ کسی پریشانی سے گھبرا کر، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے تم خودکشی جیسے لعنتی چیز کو ہرگز مت اپنانا، کیونکہ تم، جی ہاں تم، ہر پریشانی کا اور ہر تکلیف کا سامنا تم کر سکتے ہو، لڑائی کر سکتے ہو، اور تم جیت بھی سکتے ہو۔ سو آئیے ہم اللہ کے لیے جینا سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو عمل صالح سے سجاتے ہیں۔